اللہ اکبر۔ اسے بیٹے کی پرورش کی، جب 12-13 سال کی ہوئے، چلنے پھرنے دوڑنے لگے، تو اللہ نے خواب دکھائی قربانی کا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ پیاری چیز اسی کا تم قربانی کرو۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگ، آج عید الاضحیٰ کے دن ہے۔ یوم النحر، دس ذی الحج۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام سے جب وہ اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے دین کی، اللہ کی طرف بلاتے رہے کہ اے لوگوں، اے میرے قوم، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں کہو تم اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ایک الہ ہے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو جو وحدہ لا شریک لہ ہے، جو تمہارے خالق اور تمہارے مالک ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے پورے کائنات کو پیدا کیا، جس نے آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارہ اور کواکب کو پیدا کی ہے، 7 طبقے آسمان کو اور زمین کو جس نے بنایا، وہی تمہارے خالق اور مالک ہے، اسی کی عبادت کرو اور کسی کی عبادت مت کرو، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔
مگر ابراہیم علیہ السلام کے قوم یہ اپنے بت پرستیوں میں لگے ہوئے تھے۔ بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر سیٹیاں بجاتے تھے، ننگے ہو کر بیت اللہ کی طواف کیا کرتا تھا۔ اسی چیز کو وہ اعجاز سمجھتے تھے، مگر جاہلانہ انداز تھی ان کی، ان کو کون سمجھائے۔ اللہ پاک پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنے قوم کی طرف بھیجے کہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ میرے دوستوں، دعوات اللہ، دعوات الخیر کرنے کے باوجود بھی باز نہیں آئے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد وہ بھی بت پرستوں میں سے تھے، اور جب دیکھا کہ بھائی وہ بت پرستیوں میں مبتلا ہے، سب کو دعوت دیتے رہے، اللہ وحدہ لا شریک اللہ کی طرف بلاتے رہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، مگر ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر اس کا پرستش کرنا شروع کر دی۔ کوئی سورج، کوئی ستارہ اور کواکب کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نکل پڑے ملک شام کی طرف، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائیں گے۔ اللہ کی طرف سے آزمائشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ رب ہب لی من الصالحین۔ جب اس سفر میں روانہ ہوئے، فرعون مصر نے ان کو ایک بندی عطیہ کیا جس کا نام ہاجرہ تھی۔ ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگتے رہے، پھر اللہ نے اپنے اولاد کی بشارت سنائی اور کہنے لگا یا اللہ، ابھی تو میں بڑھاپا ہوں، 70-80 سال میرے عمر ہو چکے ہیں، اور کیسے کر کے مجھے اولاد ہوں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے کسی چیز کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ ربی حب لی من الصالحین، اللہ نے اپنی اولاد کی بشارت عطا فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ سے مانگے ایک نیک اور بردبار اولاد عطا فرما، تو اللہ نے بشارت دی، فبشرناہ بغلام حلیم، بردبار اولاد کی اللہ نے بشارت سنا دی۔ فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ فرماتے ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام جب خواب دیکھ رہے تھے، بیٹا کتنی سال بعد، 80 سالوں بعد، اللہ سے خوب مانگنے کے بعد اللہ نے عطا کی ہے، اللہ سے خوب دعائیں مانگتے رہے، پھر میرے دوستوں، پھر اللہ نے اپنے اولاد کی بشارت عطا فرمائی، جو بڑے ارمان والی اولاد، جو خوشی کی بات اللہ نے سنا دی اولاد کے بارے میں۔ ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے،
فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام ہاں میرے بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کرتا ہوں. اور ماتا ابراہیم و خلیل اللہ پہلے خواب دیکھا غلام آزاد کر دی، اس کی بعد پھر خواب میں دیکھا اونٹ قربانی کی، اس کی بعد پھر خواب دیکھیں کہا کہ نہیں سب سے زیادہ پسندیدہ جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ پیارا اور پسندیدہ جو ہے اس کا تم قربانی کرو. پھر فرمایا کہ میرے سب سے زیادہ پسندیدہ بڑی ارمان والے اولاد جو اللہ سے مانگا اور اللہ نے جو عطا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماں ہاجرہ کی بطن سے، جب چھوٹے سے تھے چٹیال میدان کے اندر جہاں نہ کوئی پرندہ نہ انسان نہ جانور کچھ بھی نہیں، اسی جگہ پر چھوڑ کر وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین کہا کر گھر سے نکل پڑے کہ میں اللہ کی تلاش میں کہ اللہ مجھے ضرور راہ دکھائیں گے. بی بی ہاجرہ کہنے لگی کہ آپ مجھے چھوڑ کر چٹیال میدان میں نہ جہاں پرندہ ہے نہ انسان کوئی بھی تو چیز نہیں ہے، اسی جگہ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. اللہ اکبر. اسے بیٹے کی پرورش کی، جب 12-13 سال کی ہوئے چلنے پھرنے دوڑنے لگے تو اللہ نے خواب دکھائی قربانی کا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ پیارے چیز اسی کا تم قربانی کرو. اور بیٹے کے سامنے اس بات کا ذکر بھی کرتا ہے انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پہ قربانی کر رہا ہوں. تو بیٹا بھی کہنے لگا ہے میرے والد محترم دیکھنا کیا ہے، جب آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ نبیوں کی جو خواب ہوتے ہیں انبیاء کرام کی تو وہ بھی وحی ہوتی ہیں، تو لہٰذا آپ تیاری کر لیں، دیر کس بات کی ہے. یا ابت افعل ما تؤمر جو کچھ آپ نے دیکھے ہیں اللہ کی طرف سے جو حکم ہوا اس کو آپ کر ڈالیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ان قریب یقیناً آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ آپ مجھے قربانی کرو گے ذبح کرو گے اور میں تیار ہو جاؤں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اگر اللہ نے چاہا انشاءاللہ من الصابرین، تو اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے آپ مجھے پاؤ گے. مگر والد محترم کو یہ شرط پیش کی ہے کہ مجھے ہاتھ پاؤں کو میرے باندھ دینا، مجھے کروٹ سے لٹانا اور میرے کپڑے خون آلودہ اس کپڑے کو میرے والدہ محترمہ کو دے دینا. ابلیس ادھر آتے ہیں ماں ہاجرہ کو کہتے ہیں کہ تیرے بیٹے کو یہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کہ دعوت پہ. بولے نہیں دعوت پہ نہیں. بولے کہاں؟ بولے قربانی کے لیے، اس کو ذبح کرنے کے لے کے جا رہا. بولے کیوں؟ بولے اللہ کی حکم تھا. بولے اللہ کی حکم ہے تو ایسے اسماعیل ہزاروں اللہ کے راستے پہ قربان ہے. پھر بیٹا کو آ کر کہتا ہے کہ تجھے تیرے باپ قربانی کے لیے لے کے جا رہا ہے ذبح کرنے کے لیے. بولے باپ کو بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہیں؟ بولے ہاں یقیناً. بولے کیوں؟
ایسے کیا بات ہے کہ میرے باپ مجھے قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہیں، ذبح کرنے کے لیے؟ تو کہنے لگا اللہ کی حکم ہوا، اللہ کی حکم ہوا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اور باپ بیٹے کے دونوں کے درمیان تو بات ہی طے ہو چکا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اے میرے والد محترم، میرے اختیار میں تو نہیں ہے، نہ ہی آپ کے اختیار میں ہے کہ میں آپ ذبح کرو گے اور میں ذبح ہو جاؤں، اللہ کے راستے میں قربان ہونا یہ میری اختیار میں نہیں ہے۔ اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے۔ اپنا ذمہ سے ہٹا دی۔ اختیار کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اللہ جو چاہے وہی کر سکتے ہیں، اسی کی مرضی ہے، اسی کی مرضی ہے کہ اللہ نے اسماعیل کی بجائے اور کسی کا قربانی قبول فرما رہے ہیں۔ باپ بیٹے دونوں کو آزمانا شروع ہو گئی۔ باپ بیٹے دونوں میں صلاح اور مشورے طے ہو چکے ہیں۔ بیٹا نے کہہ دیا کہ میرے ہاتھ پاؤں کو بند دینا، میرے کروٹ سے لٹانا، ایسے نہ ہو کہ میری چہرہ آپ کی چہرہ آپ کی چہرہ مبارک میری چہرہ کے اوپر پڑ۔ اور پھر شفقت پدری، محبت سے، شفقت سے کہ آپ مجھے ذبح نہ کر پاؤ، اور چھری تیز کر دینا، چھری کو تیز کر لینا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، کروٹ سے لٹانا تاکہ آپ کی چہرہ میری چہرہ میں نہ پڑے۔ باپ اور بیٹا، باپ بیٹے کو قربانی کر رہے ہیں، اور پھر کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ کس کے لیے بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ حکم خدا تھی، اللہ کی طرف سے آزمائش، ابتلا تھی، امتحان تھی کہ بھائی تمہارے اندر کتنی سچائیت ہے اور تم کتنی قربانی دینے والے ہو۔ اپنے امتحان میں اور آزمائش میں، ابتلا کے اندر کامیاب ہونے والے ہو یا نہیں۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان صلاتی ہماری نماز، ونسکی ہمارے قربانی، ومحیایا ومماتی ہمارے حیات اور موت، للہ رب العالمین، سب کچھ کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ تو ہمارے قربانی اللہ کے لیے ہے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ باپ بھی تیار ہے، بیٹے بھی تیار ہے۔ ادھر سے شیطان کی دکا کبھی فریب میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں مہاجرہ کو، کبھی بیٹے کو، پھر دیکھ آگے اٹھا کے اس کو پتھر پھینک، مار اس کو، شیطان کو، ابلیس آیا ہوا ہے۔ پھر کہتے ہیں اے ابراہیم خلیل اللہ، تو اس کی قربانی کر لو، اس کی قربانی کر لے۔ اپنے اولاد بیٹے کو ذبح کرتا ہے۔ آگے پھر بھی شیطان نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، پھر مار پتھر اس کو۔ فرمایا میرے دوستوں، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں باپ اور بیٹے تسلیم خم ہو گئی، دونوں نے مان لی، آپس میں اتحاد ہو گئی، باپ بیٹے دونوں مان گیا، اور پھر کروٹ سے لٹایا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے میرے دوستوں، کہا کہ چھری اتنی تیز کہ پتھر پہ پھینکے تو پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے میرے دوستوں، اور وہی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق کے اوپر نہ چلتے۔ کہا کہ بڑے تیزی سے اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد،
یہ کہا کر بسم اللہ اللہ اکبر کہا کر شروع کر دیا، مگر چھری نہیں کاٹتے۔ چھری کہتے ہیں اے ابراہیم و خلیل اللہ، تجھے ایک مرتبہ حکم فرماتے ہیں کہ تو مجھے ایک مرتبہ حکم فرماتے کہ کاٹ، اور 100 مرتبہ منع فرماتے کہ خبردار اسماعیل کی بال بھی نہیں کاٹ سکتا ہے، تو تیرے لیے اجازت نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں کہا کہ قربانی یہی حضرت ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت، یہ امت محمدی کے لیے بھی سنت ہے۔ باپ بیٹے کو قربانی کر دیتے اور وہ قبول ہو جاتا، آج باپ اپنے اولادوں کو قربانی کرتے، مگر اللہ رب العزت نے ابراہیم و خلیل اللہ علیہ السلام کی اس آزمائش اور اسی امتحان میں کامیابی، اور ان کی اس کامیابی کی وجہ سے بیٹے کی جگہ پر مینڈے کو قربانی کر دی، جو اللہ نے جنت سے مینڈے لا کے پیش کر دیا۔ دونوں کی سچائیت تھی، اللہ کے اوپر یقین، پکے اور پختہ یقین تھا کہ اللہ وعدہ لا شریک لہ کی رضامندی حاصل کرنا ہے، ان کی رضا حاصل کرنا ہے کہ اللہ مجھ پر راضی ہو جائے۔ باپ بھی کہتے ہیں اللہ مجھ پر راضی ہو جائے، بیٹا بھی کہتے ہیں اللہ مجھ پر راضی ہو جائے، ہمارے قربانی کو قبول فرما لے۔ باپ بیٹے دونوں، باپ جمع کرتے ہیں اور بیٹے لیٹے ہوئے ہیں، مگر چھوری کہتے ہیں کہ اللہ کی حکم نہیں ہے، کہ ایک مرتبہ حکم ہوتا ہے کہ جمع کر، اور 100 مرتبہ حکم فرماتے اللہ رب العزت کہ بھائی خبردار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک بال بھی نہیں کٹ سکتا۔ تو میرے دوستوں یہی قربانی پہلے دور میں آدم سے لے کر جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبیوں نے قربانی کی، ہر نبی کی قوم نے قربانی کی، لیکن ان کے لیے قربانی کیسے تھے کہ وہ قربانی کرتے تھے اور ان کی قربانی آگ آ کر جلا دیتے تھے۔ جن کی قربانی قبول ہوا تو آگ جلا دیتے تھے، اس کا گوشت وہ لوگ نہیں کھاتے تھے۔ مگر اللہ پاک پروردگار عالم نے امت محمدی کے لیے بہت بڑی اعجاز عطا فرمایا کہ لوگ قربانی کرتے ہیں اور اس کی گوشت بھی کھاتے ہیں، اور اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرتے ہیں۔ کس کے لیے بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہا کہ تم جب قربانی کے جانور لیتے ہو تمہاری یہ نیت ہوتی ہے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو، اور میں اللہ کی رضا کے لیے قربانی کر رہا ہوں۔ اب جتنی تمہارے پاس توفیق ہے، اپنے توفیق کے مطابق ایک حصہ لے لی، ایک منڈا لے لی، ایک دمبے لے لی، ایک بکرا یا بکری، یا پھر ایک گائے، یا پھر ایک بھینس یا ایک اونٹ۔ اب بکرے کے لیے 1 سال ضروری ہے، اور منڈے کے لیے کم از کم 6 مہینہ، اور سال کے برابر اگر دیکھیں اس سے بھی قربانی جائز ہے۔ گائے کے لیے 2 سال اور اونٹ کے لیے 5 سال، کہا کہ اللہ پاک پروردگار اسی سے تم قربانی کرو۔ کہا کہ فرمایا کہ بھائی آپ کے گھر کے اندر اتنے کھانے والے ہیں کہ آپ ایک مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے، مستحب ہے کہ آپ نے قربانی کی ہے۔ آپ کے گھر کے اندر 10 افراد کھانے والے ہیں، اگر ایک بکرے کا قربانی کیا تو اگر بالکل پیٹ بھر کے اگر کھاؤ گے تو آپ کے گھر کے اندر میرے خیال میں ایک بکرا برابر ہو جائیں گے نا بھائی۔ کہ 3 حصہ کرنا یہ مستحب طریقہ، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ عزیز و اقارب اپنے مہمان وغیرہ کے لیے، اور ایک حصہ فقیر مسکینوں کے لیے تقسیم کی جائے، فقیر مسکینوں کو تقسیم کی جائے۔ اب آئیے جب تقسیم کرو گے نا تو اس میں سے پورے ہر چیزیں ہونا چاہیے، ہر چیزیں ہونا چاہیے۔ اب بھائی ہم لوگ اس میں بھی مستحب سے فارغ ہوتے ہیں، کیسے کہ بھائی مستحب تو 3 حصہ کر لیتے ہیں، اس میں کلیجی نہیں ہے، گردے نہیں ہیں، پایا تو شامل نہیں ہوا نا، تو پھر 3 حصہ کیسے ہوا؟
مستحب والی مسئلہ تو حل نہیں ہوا نا پھر. تو پھر میرے دوستوں بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. 52 تولہ چاندی، 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس، یہ اس کی مقدار کی رقم آپ کے پاس ہے، تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. 52 تولہ چاندی اس وقت میں مارکیٹ میں دیکھیں آپ کتنا، تقریباً 5 لاکھ کے قریب بنتے ہیں. آپ کے پاس اتنی رقم آج ایک دم سے اچانک آیا. ضروری نہیں ہے اس سال گزارنا، زکوٰۃ کے لیے سال کا گزارنا ضروری ہے اور قربانی کے لیے سال کا گزارنا ضروری نہیں ہے. ایک دم سے آپ کے پاس یہ رقم آ گئی، آپ جاؤ بھائی بکرے لے آؤ یا دمبے لے آؤ یا پھر اور کچھ بیڑ لے آؤ یا پھر کسی مدرسہ میں ایک حصہ ڈال دو، تو آپ کی واجب ادا ہو جائیں گے. اگر آپ نے نہیں کیا تو فرمایا اللہ رب العزت کہا کہ جو شخص اللہ کی نزدیک نا 10 عشرے کو یعنی یوم النحر والے دن 10 ذی الحج کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ کہ بھائی قربانی کرنا. کہ جو توفیق ہوتے ہوئے نا اگر قربانی نہیں کیے تو کہا کہ وہ مصلی پہ نہ آئے، عید کی نماز عیدگاہ میں نہ آئے نماز پڑھنے کے لیے. کتنی بڑی بات ہے. تو اب بندہ یہ سوچے کہ بھائی پورے خاندان میں باپ ہے، باقی سارے اولاد ہے، چھوٹے چھوٹے ہے، کوئی کام کرنے والے نہیں ہیں، روزگار نہیں ہے، برسر اقتدار نہیں ہے نا، تو باپ ایک حصہ کر لے، ایک بکرا کر لے. ان کے اوپر واجب ہے نا والد کے اوپر. اب والد صاحب کر لے، والدہ کے اوپر قربانی واجب ہے تو والدہ کر لے نا بھائی. اور بیٹا اگر کمانے والے ہیں میرے دوستو، پورے سال بھر کما کے دیا ہے باپ کو نا، تو ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سب کی حصوں میں سے حصہ کر کے سب بچوں کا 5 بیٹا ہے 4 بیٹا ہو، پورے سال بھر کما کے والد کو دیتے رہیں کہ بھائی. اور ماشاءاللہ ان کے پاس اتنی رقم ہے کہ بھائی ایک جانور لے سکتے ہیں تو ایک گائے لے لیں، اب سارے بچوں کے نام سے کر دیں. اب بعض بھائی پوچھتے ہیں کہ بھائی جو ہمارے بزرگان دین بھائی ماں ہے باپ ہے نا، تو وہ دنیا سے چلے گئے، ہم ان کے نام پہ بھی قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. قربانی کے جانور کے اندر عقیقہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، عقیقہ بھی کر سکتے ہیں. آپ آئیے فرمایا کہ بھائی کہ قربانی جو آپ کریں گے کہ جو شخص دنیا سے چلے گئے وہ اپنا نامہ عمل کو سنبھال کر چلے گئے دنیا سے. اب وہ آپ کے انتظار میں ہیں، آپ جو بھیجو گے ان کو پہنچے گا. لیکن اولا افضل یہ ہے کہ آپ کی عزیز و اقارب میں کوئی ہے، مثال کی طور پر والد والدہ دونوں میں سے ایک کی انتقال ہو گئی، تو آپ بولتے کہ اپنے والد کی نام پہ دے دوں، والدہ کی نام پہ نہیں. مگر والدہ باحیات ہے تو والدہ کی نام پہ پہلے کرو کیونکہ وہ باحیات ہے. اسی وجہ سے جو باحیات ہے ان کی نام پہ کرنا اولا افضل ہے. جو انتقال ہو گئی ان کی نام پہ بھی یار کب کر سکتے ہیں، مگر اولا افضل کیا ہے بھائی؟ جو باحیات ہے ان کی نام پہ کی جائے قربانی سب سے پہلے. اس کی بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق اور خلیفۃ المسلمین کے نام پہ آپ قربانی کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. آپ آگے میرے دوستوں عقیقہ بھی کر سکتے ہیں. اب میں نے جو بتایا آپ کو کہ 3 حصہ کرنا یہ مستحب ہے. کیا ہے بھائی؟ سنت مؤکدہ، فرض واجب نہیں ہے. اگر آپ اپنا گھر میں کھانے والے ہیں تو آپ پورا کھا لیں، منع نہیں ہے. مگر آپ کی پڑوس میں جو قربانی ہو نہیں رہی، اصل میں تو بات یہ ہے دیکھیں یہاں عزیز و اقارب کو گوشت پہنچا رہے ہوتے ہیں. عزیز و اقارب کو گوشت وہ پہنچاؤ جو ان کی حصہ میں آپ نے رکھے ہیں. رشتہ داروں کے لیے جو حصہ ان کا رکھے ہیں وہ ان کو پہنچاؤ، غریب غرباؤں کے حصہ ان کو پہنچاؤ. اب ایسے نہیں ہے، ایک سلسلہ یہ چلے ہیں، برادر سسٹم ہے، خاندانی سسٹم ہے کہ بھائی وہ اپنے خاندانوں کو پہنچاتے ہیں، ان کی پڑوس میں قربانی کیے ہوئے نہیں ہے، غریب ہے
اس کو نہیں پہنچا رہے، تو یہ گناہ عظیم ہے۔ آپ اپنے پڑوسی کو سب سے پہلے دیکھو، اپنے گھر کی بات اپنے پڑوسی کو دیکھو کہ بھئی یہ قربانی کیا یا نہیں۔ اگر نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ کے حق بنتے ہیں اپنے پڑوس کو دینا، پڑوسی کو دینا نا۔ اس کی بات جو باقی قراباؤں کے حصہ ہے ان کی وہاں تک پہنچا دو۔ پھر عزیز و اقارب کا جو حصہ ہے اسی میں سے ان کو پہنچاؤ، آپ کو یہ بھی منع نہیں ہے، اب ان سے اس کو پہنچاؤ۔ اور اگر بولے نہیں بھائی اتنی کھانے والے میں نے ایک حصہ کیا ہوں، ہمارے گھر کے اندر کھانے والے ہیں، تو مگر ماشاءاللہ آپ کھا لو، مگر ماشاءاللہ آپ کھا سکتے ہیں، کوئی پریشانی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور قربانی کی گوشت کسی نے رکھے ہوئے، اچانک کسی کا کوئی پروگرام آ گئی نہ، وہ اپنے پروگرام میں اس کو استعمال کرنا چاہا، 2 ڈیگ بریانی پکا دی، سب کو کھلا سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ کوئی پروگرام کر دیا، کوئی محفل کر دیا، بھائی کوئی جماعت والے آ گئی، ان کو بلا لیا کہ بھائی حضرت تھوڑی سی بیان فرمائیں، آپ ہمارے گھر میں جو ہے نا بیان کی سلسلہ کا ایک سسٹم بن جائے، آپ نے سب کو دعوت دے دی، کھلا دیا، تو اس میں بھی کر سکتے ہیں کہ حرج نہیں ہے قربانی کی گوشت سے۔ نماز کی وقت آگے نکل رہا ہے، تو لہٰذا ساتھی میں ماشاءاللہ تیاری کریں جو آگے، کیونکہ ابھی یہ عید الاضحیٰ کے دن ہے، ان میں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اپنا جانور کاٹنے کے پیچھے بھگتے ہیں۔ اصل تو مسجد کے اندر امام کے پیچھے 3 افراد ہو، 2 افراد امام اور پیچھے 2، بس بھائی اقتداء بہذا الامام ہو گئی۔ قربانی کے لیے، عید الفطر کے لیے، نماز جمعہ کے لیے تو ماشاءاللہ پھر بھی کافی لوگ آ گئے، تو لہٰذا نماز جماعت شروع کی جائے۔ سب سے پہلے میرے دوستوں آپ جو نیت کریں گے کہ عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز، عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز 6 تکبیر زائد کے ساتھ اس امام کے پیچھے ادا کرتا ہوں میں، اللہ اکبر۔ آپ گھر سے نکل کر آئیں عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے، نیت آپ کی ہو گئی۔ یہ زبان میں بولنا لازمی نہیں ہے، دل میں نیت کرنا فرض ہے۔ تو آپ نے گھر سے نکل کر آ گئے، یہاں کھڑے ہو گئے کہ بھائی دل میں یہ ارادہ کر لی کہ اس امام کے پیچھے میں عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں 6 تکبیر زائد کے ساتھ۔ آپ کو پتہ ہے تکبیر زائد اب ہو گئی بھائی، اب نیت کر لی، اللہ اکبر۔ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا کہ ہاتھ بندہ اپنے ثانہ پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پڑھ لیا آپ نے؟ نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں، کھڑے ہو جائیں بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ قبول فرمانے والے۔ پھر اس کے بعد امام صاحب پھر گئے اللہ اکبر، ہاتھ باندھا نہیں، اللہ اکبر 2، اللہ اکبر 3 ہو گئی۔ پہلے تکبیر تحریمہ، پھر اس کی بعد 3 زائد تکبیر ہو گئی۔ اب پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب کھڑے ہو جائیں۔ آپ امام صاحب قرات پڑھیں گے، آپ سنتے رہیے۔ امام صاحب قرات سورۃ فاتحہ پڑھ کے 1 رکعت مکمل کر لیے ہیں، دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہو گئے، سورہ فاتحہ پڑھیں، 1 سورت پڑھیں، سورت پڑھنے کے بعد رکوع جانے سے پہلے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 3 ہو گئی، پھر اللہ اکبر رکوع میں چلے گئے۔ سمجھ گئے نا بھائی آسانی سے؟ بس یہ طریقہ ہے۔ تو لہٰذا جماعت شروع کی جائے۔